الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وذکرہم بایام اللہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور وقال تعالی وتلک الایام نداولها بین الناس۔ حضرات، تاریخ اہل حدیث بر صغیر میں تاریخ اہل حدیث بڑی پرانی ہے۔ دوسرے مسالک سے کم 400 سال پرانی تاریخ اہل حدیث ہے۔ چوتھی صدی ہجری سے پہلے ہندوستان میں جہاں بھی مسلمان تھے سب اہل حدیث تھے۔ اس زمانے کی جتنی تاریخ ہے ہر جگہ اسی کا ذکر آتا ہے کہ منصورہ میں اہل حدیث تھے، گجرات میں اہل حدیث تھے، تھانہ میں اہل حدیث تھے، جتنے کوسٹل ایریا تھے سب اہل حدیث تھے، سندھ میں اہل حدیث تھے۔ لیکن وہ پیریڈ گزرنے کے بعد ہندوستان میں جب باہر سے خاص طور پر ماوراء النہر سے جو علماء آئے، جو فوجیں آئیں، اس کے بعد پہلے یہ ترکی افکار و خیالات کے لوگ یہاں آئے، جس کا خلاصہ یہ تھا تصوف، اور وہ بھی وحدت الوجودی تصوف، فقہ حنفی اور خاص طور پر۔ پھر اس کے بعد جب یہ مغل پیریڈ آیا تو زمانے فلسفہ و تصوف اور فقہ حنفی اور وہی تصوف وحدت الوجودی۔ پھر اس کے بعد یہ کہیں کبھی بھی کوئی بر صغیر کی سرزمین اہل حدیث سے خالی نہیں رہی، یکا دکا بھی کہیں رہے لیکن رہے ہمیشہ۔ لیکن جماعت کی حیثیت سے، بڑی تعداد میں حیثیت سے ہماری جب تاریخ شروع ہوتی ہے تو وہ شہیدین کی دعوت سے شروع ہوتی ہے، شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید۔ بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ شاہ ولی اللہ سے یہ چیز شروع ہوتی ہے، لیکن یہ کہنا مشکل ہے، اس لیے کہ ان کی 56 کتابوں میں اکثر تصوف پر ہیں، اور تصوف میں وہ کچھ موجود ہے جو آج قبوری افکار و خیالات میں موجود ہے۔ ان کی کتابیں جن کو پڑھنے کی توفیق ملی ہے تصوف کی، صرف چند کتابیں پڑھنے کی نہیں، وہ اندازہ لگائیں گے آخری درجے کی جو وحدت الوجودی تصوف ہو سکتی ہے، آخری درجے کی جو قبوری تصوف ہو سکتی ہے، ساری چیزیں ان کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ اس لیے وہاں سے ابتدا، ہاں کچھ تمہیدات ہو سکتے ہیں چند عنوانات پر، لیکن جو ابتدا ہوتی ہے صحیح معنوں میں وہ یہیں سے، شاہ اسماعیل شہید سے۔ حتیٰ کہ ان کے شاہ ولی اللہ کے جو خلاف تھے، اگر آپ فتاوی عزیزیہ پڑھیں وہ سب میں اس میں سارے فتوے ملیں گے جو آج قبوری شریعت والے مانتے ہیں۔ تو تاریخ کیا چیز ہے؟ تاریخ صرف کتابوں کی تعداد گنوانے، علماء کی تعداد گنوانے کا نام نہیں ہے۔ تاریخ انسانی پہم سرگرمیوں کی سب سے بڑی حقیقت ہوا کرتی ہے۔ تاریخ میں یہ ہوتا ہے کہ تاریخ بنانے والے کون ہیں، ان کے صفات کیا تھے، کن پیغامات کو لے کے چلے، کیا دعوت دی، اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے، کتنے لوگ بدلے، کتنے لوگوں کی زندگی درست ہوئی، کتنا اپنی زندگی کو منظم ڈھنگ سے، منصوبہ بند طریقے سے، اسلامی نظر سے زندگی گزارنے کی کوشش کی، اور کہاں وہ کامیاب رہے، کہاں ناکام رہے۔ ان تمام چیزوں کا نام تاریخ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات یہ کہ تاریخ میں کچھ لوگ تاریخ بنانے والے ہوتے ہیں، ہسٹری میکر ہوتے ہیں۔ یہ ہسٹری میں جعل ساز نہیں، ایک ہوتے ہیں سانے، ایک ہوتے ہیں مستنے، کہ تاریخ میں جعل سازی کرنے والے۔ تو تاریخ کی جعل سازی کرنے والی تو بہت آسان کام ہوتا ہے، جو بھی جھوٹ بول لے تاریخ سازی کر سکتا ہے، لیکن تاریخ بنانے والے دنیا کے عظیم لوگ ہوا کرتے ہیں۔
تو سب سے پہلے جب تاریخ اہل حدیث بنتی ہے تو تاریخ بنانے والے ہسٹری میکر ہوتے ہیں. ہسٹری میکر کون تھے؟ شاہ اسماعیل شہید اور ان کے شاگرد. ہسٹری میکر بنانے کے لیے کن صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ بہادری کی ضرورت ہوتی ہے، بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے، علم کی ضرورت ہوتی ہے، دور اندیشی کی ضرورت ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں جب بترجہ اتم ہر چیز ہوتی ہے کسی کے اندر، وہ تاریخ بناتا ہے. جو لوگ ناممکن سمجھتے ہوں وہ ممکن بنانے والے پیدا ہوتے ہیں، اس وقت تاریخ بنتی ہے. اور کہیں بھی دنیا میں کسی جگہ قومیں جہاں عروج تک پہنچی ہیں ان میں ایسے رجال پیدا ہوئے جن کے اندر یہ صفات تھے کہ شجاعت تھی، بصیرت تھی، دور اندیشی تھی، فیصلہ کرنے کی صلاحیت تھی. ایسے لوگ پیدا ہوئے تو انہوں نے تاریخ بنائی اور اپنی قوم کو عروج تک پہنچا دیا. تو یہ دینی تاریخ جو ہندوستان کی ہے، جو آج موجود ہے، وہ پہلے جو بھی رہی ہو، لیکن اس پیریڈ سے شہیدین کی دعوت سے جو تاریخ شروع ہوتی ہے وہ دنیا کی شاندار تاریخ ہوتی ہے. لوگ اس کو غور سے نہیں دیکھتے ہیں، نہ اس کو اہمیت دیتے ہیں. لیکن آپ اندازہ لگائیں اس سے کہ کمیونزم کا آدھی دنیا پہ راج تھا، 70 سال وہ چل سکے، اس کے بعد فیل ہو گئے. لیکن یہ جو دینی تاریخ اہل حدیث بر صغیر میں شروع ہوئی، وہ آج 6ٹھی جنریشن چل رہی ہے. اور تقریباً پورے بر صغیر، ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان میں کہا جاتا ہے 6 یا 7 کروڑ لوگ موجود ہیں. اور ان کا اپنا وجود ہے، اپنی زبان ہے، اپنا منہج ہے، اپنی تاریخ ہے، اپنی مساجد ہیں، اپنے مدارس ہیں، اپنی کتابیں ہیں، اپنے جتنی زندگی کی دینی مشغولیات ہوتی ہیں سب کچھ موجود ہے، ان کا وجود موجود ہے. اور ساری مٹانے کی کوشش کوئی کرے اور حد تک کوشش کی گئی لیکن یہ نہ کر سکے. تو یہ کمپیئر کیجئے کہ کتنی شاندار تاریخ ہے. صحیح معنوں میں اگر تاریخ لکھی جائے تو دنیا کی دینی تاریخ میں شاندار ترین پیریڈ ہے جس کو تاریخ اہل حدیث کہہ سکتے ہیں. تو اس کو تاریخ میکر کون ہے؟ شاہ اسماعیل شہید. کیوں ان کو تاریخ میکر کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس زمانے میں جو لوگوں کے لیے ناممکن تھا اس کو ان لوگوں نے ممکن بنا دیا. ہر طرف پورے بر صغیر میں جو عقیدہ تھا، جو طرز زندگی تھی، جو جس انداز سے لوگ اپنا ایمان و عقائد بنائے ہوئے تھے، کل کا کل شرک و بدعت اور توہمات میں ڈوبے ہوئے تھے. 3 چیزیں تھیں: شرک، بدعت و توہمات. سماجی زندگی، گھریلو زندگی، تعبد کی زندگی، عقیدے کی زندگی، ساری زندگی پوری قبوریت میں ڈوبی ہوئی تھی. ایک لفظ میں اگر کہنا چاہیں تو وہ یکا دکا کہیں کہیں اس زمانے میں جو علماء تھے، علماء اہل حدیث، ان کو چھوڑ کر کے ہر طرف یہ صورتحال موجود تھی. کوئی زبان ہلا نہیں سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا ماحول کے خلاف. اس لیے مولانا ابوالکلام آزاد نے شاہ اسماعیل شہید کے بارے میں کہا کہ جو لوگ گھروں میں کہنے سے ڈرتے تھے، بازاروں میں، محفلوں میں، لوگوں کے درمیان شاہ اسماعیل شہید نے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی جھجک کے، پوری بصیرت کے ساتھ اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ بات کہیں. تو وہاں سے یہاں کی دینی تاریخ بر صغیر کی جو توحید پسندی کی تاریخ ہے، جو کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے کی تاریخ ہے، وہاں سے جو تاریخ میکر تھے، ہسٹری میکر تھے شہیدین اور ان کے ساتھی، انہوں نے شروع کیا. اس زمانے میں کتنی چیزیں تھیں جو لوگ اس کو ناممکن الوجود کہتے تھے کہ کوئی کر نہیں سکتا تھا. حج کرنا لوگوں نے ناممکن بنا دیا، فتویٰ دے دیا گیا کہ راستہ، بحری راستہ یہ پرامن نہیں ہے، لہذا لوگوں نے حج کرنا چھوڑ دیا تھا. عقیدے سے لوگ غائب تھے، عام طور پر شرک میں مبتلا تھے، بدعات کا ہر طرف رسم و رواج تھا، جہاد کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. جو جدھر جیسا چاہے، پیر فقیر جو آج کے جو غلط قسم کے رقیہ کرنے والے ہوتے ہیں نا، ٹھگنے کھانے والے یا مشرکانہ رقیہ کرنے والے، اسی طرح ہر طرف دورہ تھا. کوئی معمولی ٹھگ آتا تھا اور بڑے بڑے عقل مندوں کو چونا لگا کے چلا جاتا تھا، لوٹ کے چلا جاتا تھا. یہ ماحول تھا، افراتفری تھی، شرک تھا، بدعات تھے، فرائض چھوڑ دیے گئے تھے. جو عقیدہ نہیں اس کو عقیدہ بنا لیا گیا تھا، اور کسی بھی عالم کو یہ جرأت نہ ہوتی جس کے بارے میں بات کر سکے. لیکن اللہ کے اس مجاہد نے ہمت حوصلہ کیا، ہر جگہ اپنی
زبان سے، اپنی تقریروں سے، اپنی تحریروں سے، اپنی منصوبہ بندیوں سے، اپنی انتظامی صلاحیت سے، اپنے قوت و شجاعت سے، اپنے جو کفار و مشرکین تھے ان سے جہاں لڑنے کی ضرورت ہوئی ان کے لڑ کر کے ہر ناحیے سے، ہر پہلو سے انہوں نے کوشش کی۔ اور پھر یہ کی سب سے بڑا کارنامہ یہ کی کہ اپنے شاگردوں کی ایسی ٹیم تیار کر دی، یہ جو ٹیم تیار کر دی پورے برِ صغیر میں، ڈھاکہ سے لے کر کے اور ادھر مدراس تک دوڑے پھرے، اور کہیں بغیر دبے اور کہیں بغیر جھجکے اور کہیں بغیر کسی طرح کے روب میں آئے ہوئے پیغام پہنچاتے رہے، مصیبتیں اٹھائیں، پریشانیاں اٹھائیں، لیکن ان ہسٹری میکر نے یہ ہر ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ توحید بھی پھیلائی، خاص طور پر تقویۃ الایمان کی بات کیجئے، تقویۃ الایمان زبان کی، اردو زبان کے حساب سے اس کو مائل سٹون کہا جاتا ہے، سنگ میل کہا جاتا ہے۔ اس کتاب کو اتنا پڑھا لوگوں نے، اتنا عقیدے کی اصلاح ہوئی، اتنا لوگوں نے توحید کو سمجھا کہ ریکارڈ ٹوٹ گیا پورے برِ صغیر میں۔ تو سب سے زیادہ لوگوں کے عقیدے کو بدلنے کے سلسلے میں اس کتاب کے اثرات ہیں۔ تو یہ اچھا ان لوگوں نے شروع کی تو چاہا پورے دین کا سیٹ اپ درست کر دیں، فرائض کا نظم قائم کر دیں، عقیدے کی اصلاح کر دیں، اسلامی ریاست قائم کر دیں، جہاد کا فریضہ جو معطل ہو چکا تھا اس کو جاری کرا دیں، سماجی زندگی میں جو بیواؤں کو معطل کر دیا گیا تھا ان کی شادی کروانا شروع کر دیا، فضول خرچیاں تھیں اس کو درست کر دیا، توہمات جتنے تھے ان کو ختم کیا، کتابیں اچھی سے اچھی چھپوائیں، تقسیم کیا لوگوں میں، وفود نکالے، دعوت و تبلیغ کے سارے برِ صغیر میں ہندوستان میں پھیل گئے، جتنا ان کے بس میں تھا سب کچھ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جا کر کے پورے ملک میں دورہ کیا، اور اس کے ساتھ پھر جا کر کے ایک مجاہدین کی ٹیم تیار کی، اور سرحد کے پاس جا کر کے جو انگریزوں کے عمل دخل سے باہر تھا وہاں جا کر کے اسلامی ریاست بھی قائم کر دی۔ وہ چاہتے تھے کہ پوری زندگی مسلمانوں کی، چاہے سیاست کا مسئلہ ہو، معیشت کا ہو، تعلیم کا ہو، دعوت کو، سماجیات کو، سب دین کے مطابق آ جائے اور اسلامی زندگی مکمل طور پر لوگ گزاریں، یہ ان کا مشن تھا۔ تو انہوں نے یہ کوشش کی، اس کوشش کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ لوگ تو شہید ہو گئے، لیکن اپنے پیچھے پھر جو شاگرد چھوڑ گئے ان شاگردوں نے پورے برِ صغیر میں دعوت و تبلیغ کا جال بچھا دیا، جہاد کے لیے پوری کوشش کی، انگریزوں سے نکالنے کے لیے اور اسلامی ریاست قائم کرنے کے لیے پورے برِ صغیر میں جال بچھا دیا، تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جس طرح انہوں نے ملت اسلامیہ ہند، یعنی اس وقت پاکستان، بنگلہ دیش اور ہندوستان ایک تھا، پورے ایریے میں انہوں نے، اگر آپ کتابیں پڑھیں، وہاں بھی مومنٹ ہی اگر پڑھ لیں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ پورے ملت اسلامیہ کی قیادت کی انہوں نے، یکا دکا جن لوگوں نے اس سے دوری اختیار کی اور ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا، ان کو چھوڑ کر کے سب کے لیے سب کی وہ قیادت کرتے تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا۔ تو یہ جو میں نے کہا کہ ہسٹری میکر کی جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ ان کا سینہ بڑا وسیع ہوتا ہے، ان کی بصیرت بہت عظیم ہوتی ہے، سب کو سمیٹتے ہیں۔ تو وہ مسئلہ صرف یہ نہیں تھا یہ فرقہ وہ فرقہ، پورے برِ صغیر کی جتنی ملت اسلامیہ تھی سب کی وہ قیادت کرتے تھے، دعوت و تبلیغ میں بھی، سیاست میں بھی، سماجی اصلاح میں بھی، اور عقیدے کو درست کرنے کے سلسلے میں بھی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ان لوگوں کے شہیدین کے بعد، شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کے بعد پھر ان کے شاگرد آئے، ان کے تیار کردہ لوگ آئے، ان لوگوں نے نظام سنبھالا، اور خاص طور پر علماء صادق پور نے، انہوں نے تقریباً 100 سال تک اس نظام کو سنبھالا اور پورے برِ صغیر میں ہمہ کام کیا۔ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ دعوت و تبلیغ کا جو مزاج و ماحول بنا کہ ایک گاؤں پہ اپنے ساتھ کھانا پینا، ستو پانی لے کے نکلتے تھے، ایک گاؤں میں گئے، دعوت و تبلیغ کی، سمجھایا بجھایا، پھر چلے گئے اور گاؤں کے باغ میں بیٹھے، اپنا ستو گھولا، پانی پیا، آگے چلے، دوسرے گاؤں میں گئے، کسی سے لینا نہیں، صرف اصلاح کی بات۔ حتیٰ کہ اگر کوئی کسان ہل جوت رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ ایک آدمی اگر بنکر ہے، کپڑا بننے والا، تانا بانا پھیلائے ہوئے ہے، تو کہا اچھا آپ اپنا کام کرتے رہو، پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ یہ انہماک تھا۔ ہسٹری کیسے بنتی ہے؟ جب انسان خود کو
دوسروں کے فلاح کے لیے اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے تو جا کر ہسٹری بنتی ہے۔ تو ان لوگوں نے اتنی محنت کی، کوشش کی، تب جا کر پورے بر صغیر میں توحید کے اور سنت کے نقوش قائم ہوئے، اور اس طرح شاندار انداز سے قائم ہوئے کہ وہ چیز چل رہی ہے اور ساری دنیا اس سے مستفید رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب تک مشیت ہوگی یہ سب چلتا رہے گا۔ تو یہ پہلی جنریشن تھی، پہلی جنریشن شہیدین کی، دوسری جنریشن ان کے شاگردوں کے تیار کردہ لوگوں کی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ میاں صاحب کے شاگرد میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی، یہ دوسری جنریشن شہیدین کے بقایا علماء صادق پور اور میاں صاحب کے شاگرد، یہ دوسری جنریشن تھی جس نے محنت کی، کوشش کی، اور پورے بر صغیر میں ہر مسئلے کو مسلمانوں کے درست کرنے کی کوشش کی۔ اور اگر اس کو عنوان بنایا جائے کہ کتنے جہد سے انہوں نے کام کیا، کتنی کامیابی کی، تو انہوں نے سیاست میں حصہ لیا، انگریزوں کو نکالنے کے لیے سب سے زیادہ محنت، کوشش کی، سب سے زیادہ قربانیاں دیں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ علماء صادق پور کے احسانات اس بر صغیر کے ہر فرد کے کندھے پر ہے، جتنی انہوں نے قربانیاں دی ہیں 100 سال تک۔ تو وہ سیاست میں حصہ لیا، انہوں نے دشمنوں کو نکالنے کے لیے انہوں نے کام کیا، دعوت و تبلیغ کا کام کیا، تعلیم کا نظام درست کیا۔ تعلیم کے نظام کو دیکھ لیجئے، پہلے یہ تھا جیسے بتایا میں نے کہ وحدت الوجودی تصوف، فقہ حنفی اور عقلیات، یہی لوگوں کا انہماک تھا۔ اور اگر حدیث پڑھنا شروع کر دیا تھا تو جیسے آج حدیث پڑھتے ہیں لوگ مختلف مدارس میں، الحدیث کو چھوڑ کر کے حدیث سے کتنا استفادہ کرتے ہیں، کتنا اس سے انہماک رہتا ہے۔ بہت سے تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس میں اعتراض کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، تو لیکن ان لوگوں نے جو پڑھا تو اخلاص سے پڑھا۔ تو قرآن کریم کے دروس انہوں نے شروع کیے، مساجد میں قرآن کریم کے دروس کو لوگ نہیں جانتے تھے، حدیث سے تو لوگوں کو اجتناب تھا، اور اس حد تک اجتناب تھا، یہ ماحول بنا ہوا تھا اور عام طور پر مزاج بنا ہوا تھا، وہ آج بھی کہیں کہیں موجود ہے کہ تراز حدیث شکار قول ابو حنیفہ بیان۔ اگر فتویٰ پوچھا کسی نے اور عالم نے اگر کسی موضوع حدیث کا حوالہ دے دیا تو کہا حدیث سے آپ کیا لینا دینا، آپ تو حنفی ہیں، ابو حنیفہ کے قول سے فتویٰ دیجیے۔ یہ ماحول بنا ہوا تھا۔ تو ان تمام ماحول کو توڑا انہوں نے، حدیث کی خدمت کی، اور اس عنوان سے اتنی خدمت کی کہ مصر میں ازہر میں بیٹھے ہوئے جو لوگ کہتے تھے بھائی اس وقت علم حدیث علماء حدیث کے یہاں ہندوستان میں ہے، اور اگر کوئی پڑھنا چاہتا تھا ازہر میں اور مخلص عالم سے مشورہ کرتا تھا تو کہتے تھے جاؤ ہندوستان میں چلے جاؤ، وہاں پڑھ کے آؤ۔ یہ صورتحال تھی۔ تو اس زمانے میں میاں صاحب کے درسگاہ میں درس میں شریک ہوئے، نجد کے لوگ بھی شریک ہوئے، حجاز کے لوگ شریک ہوئے، ترکستان کے لوگ شریک ہوئے، افغانستان کے لوگ شریک ہوئے، بر صغیر کے لوگ تھے ہی۔ تو علم حدیث کو یا درس حدیث کو اتنے کمال تک پہنچایا، اور اس کے تمام علمی تقاضوں کو، اصول و ضوابط کو لے کر کے اس حد تک انہماک بڑھا کہ وہ ساری دنیا میں ممتاز ہو گئے، کہ جو عرب کی دنیا کے لوگ کہنا شروع کیا اگر حدیث پڑھنا تو جاؤ انڈیا میں حدیث پڑھ کے آؤ، ہندوستان میں حدیث پڑھ کے آؤ۔ تو ہر چیز کو آدمی جب تاریخ بنانے والے ہوتے ہیں نا، ہسٹری میکر ہوتے ہیں، تو ایک پہلو ان کے سامنے نہیں رہتا ہے، ان کی نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک جہاں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ سماج میں اس کو ہونا چاہیے، اس سماج میں اس کو ہونا چاہیے، علوم حدیث سے ضرورت ہے تو اس میں پوری طرح انہماک، دروس قرآن میں یا تفسیر میں ضرورت ہے اس میں پوری طرح انہماک، اسی طرح اگر سماج کو درست کرنا ہے تو اس میں پوری طرح انہماک، عقیدہ درست کرنا تو اس میں پوری طرح اتمام حجت، میں دلائل حجت کے اور میں کتاب کے تقریروں کے ذریعے اگر جہاد کی ضرورت ہے تو اس میں پوری طرح انہماک۔ تو ان کی محنت کا، کوشش کا صرف ایک عنوان نہیں تھا، دین کو مکمل طور پر سماج و معاشرے میں پھیلانے، غالب کرنے کے لیے جتنی کوشش ہو سکتی تھی، جتنا امکان ہو سکتا تھا، سب کچھ انہوں نے کوشش کی اور کر کے دکھایا۔ تو یہ تاریخ اہل حدیث ہے۔ تو یہ دوسری جنریشن میں تھا۔ اچھا، دوسری جنریشن میں شامل تھے نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ۔ انہوں نے اتنی کتابیں لکھی، اتنی کتابیں چھاپیں کہ عرب کے لوگ محتاج رہتے تھے کہ ان کو کتابیں بھیجی جائیں۔ جن کے پاس خطوط آتے تھے مصر سے، ترکی سے، حجاز سے، نجد سے، کہ ہمیں کتاب بھیجی جائیں۔ کتاب چھاپتے تھے عربی میں اور بھیجتے تھے، سپلائی کرتے تھے۔ اور اس وقت اتنا زیادہ کتاب چھاپنے والا کوئی عرب میں بھی نہیں تھا، نہ کوئی اس وقت کوئی عربی عالم اتنی کتابیں لکھتا تھا نہ چھاپتا تھا۔
تو خود لکھتے بھی تھے، اور علماء کی کتابیں جیسے فتح الباری، تفسیر ابن کثیر اپنے پیسے سے سب سے پہلے چھپوایا، اس بعد تقسیم کیا، اور وہی پھر ایڈیشن عربوں نے چھاپنا شروع کیا۔ تو کہنا یہ ہے کہ جب تاریخ بنانے والے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی نگاہیں دور تک جاتی ہیں، تو انہوں نے یہ کوششیں کی، محنت کی اور کامیاب رہے ہر فیلڈ میں۔ کوئی آدمی بھی غیر جانبدار بھی اگر دیکھ لے اور اس کا اعتراف کرے، لوگوں نے اعتراف کیا، ساری کوششوں کو لوگوں نے اعتراف کیا، سمجھا جانا کہ لوگ کون ہیں کیا ہیں ہر فیلڈ میں۔ درس قرآن کی بات دیکھ لیجئے، قرآن کریم کا درس کا رواج تھا ہی نہیں، فقہ حنفی کافی تھی، لیکن علماء اہل حدیث نے جب مسجدیں قائم ہوئیں اپنی، تو ہر جگہ فجر کے بعد درس قرآن کا اہتمام کرتے تھے۔ دلی میں علماء کی بات ہو، خاص طور پر میاں صاحب کی درس میں تو فجر میں لوگ اتنا اکٹھا ہوتے بھر جایا کرتے تھے۔ غزنوی علماء کے مساجد ہوں، وہاں دروس کا نظام قائم تھا، خاص طور پر مولانا عبدالجبار صاحب غزنوی کے دروس ایسے ہوتے تھے کہ لوگ آتے تھے، بڑے بڑے علماء استفادہ کرتے تھے، اور ان کی زبان میں یہ تاثیر تھی کہ ایک مرتبہ سر سید کے ساتھ شبلی بھی گئے ادھر چندہ کرنے کے لیے، اور امرتسر میں پہنچے تو وہ اس مسجد میں گئے مولانا عبدالجبار غزنوی کے، تو وہ درس دے رہے تھے اور دیوار کے پیچھے سے یہ سب سن رہے تھے۔ تو شبلی نے کہا، جو اتنا بڑا اقلیت پسند آدمی، وہ کہتا ہے کہ کون آدمی درس دے رہا ہے، دل کھینچا جا رہا ہے اس کی طرف۔ تو یہ روحانیت ان لوگوں میں تھی، اخلاص تھا، اتنا جذبہ تھا، یہ تاثیر تھی ان کی زبانوں میں۔ مسئلہ صرف یہ زبانی اور یہ علمی تحریری ہی نہیں، جو کام وہ کرتے تھے ان کے پیچھے اتنا زبردست اخلاص رہتا تھا کہ اس کی تاثیر یہ ہوتی تھی کہ جہاں پہنچ جاتے تھے وہاں لوگوں کی کایا پلٹ جاتی تھی، دل بدل جاتے تھے، دماغ بدل جاتا تھا، ذہن بدل جاتا تھا، طرز حیات بدل جایا کرتی تھی، سب کچھ بدل جایا کرتا تھا۔ تو یہ تاثیر تھی، تو یہ ہمہ جہتی طرف جو ان لوگوں کی کوشش رہی، اور یہ کوششیں جاری رہیں ہر فیلڈ میں، ہر عنوان کے تحت یہ کرتے رہے۔ تو یہ دوسری جنریشن تک پورے ہندوستان میں، برے صغیر میں ہر جگہ اپنے اثرات پھیلا دیے۔ میاں صاحب کو شاگردوں کو اگر دیکھیے، میاں صاحب کے شاگردوں کے ساتھ مکمل طور پر نواب صدیق حسن کا تال میل رہتا تھا۔ جو بڑا عالم پیدا ہوا، کہیں کسی جگہ کام کر رہا ہے، دین کی خدمت کر رہا ہے، فوراً انہوں نے اس کے لیے اپنا وظیفہ جاری کروا دیا، بغیر کہے، بغیر درخواست دیے۔ پتہ چل گیا کوئی بنارس میں کام کر رہا ہے، بغیر کہے اس کے لیے وظیفہ جاری کروا دیا کہ اپنا بیٹھ کے اطمینان سے کام کرے، کسی کا محتاج نہ رہے۔ اگر کوئی امرتسر میں بیٹھا کام کر رہا ہے، اگر کوئی اور اس ایریے میں پنجاب میں بیٹھا کام کر رہا ہے، کوئی علی گڑھ میں بیٹھا کام کر رہا ہے، کوئی دلی میں بیٹھا کام کر رہا ہے، ان کو پتہ چلا کہ یہ آدمی ذی علم ہے، بغیر درخواست دیے وہ اپنا وظیفہ جاری کر دیا کرتے تھے۔ تو اتنا آپس میں اس طرح کا تال میل تھا۔ آج کی طرح تنظیمات موجود نہیں تھیں، ممبرشپ نہیں تھے، یہ ساری چیزیں نہیں تھیں، لیکن اس کے باوجود ان میں آپس میں اتنا تال میل تھا کہ ہر ایک دوسرے کے سہارا بنتے تھے، سب کی محنتیں کوششیں مل کر ایک جا ہو جاتی تھیں، اور اس کی ایک طاقت بنتی تھی، روحانی طاقت، علمی طاقت، تربیتی طاقت، سیاسی طاقت، سماجی طاقت، اور وہ اتنی بڑی طاقت بنتی تھی کہ لوگوں کے لیے اٹریکٹیو بن جایا کرتی، پرکشش بن جایا کرتی تھی، لوگ دوڑ کے اس کو ایکسیپٹ کر لیا کرتے تھے۔ میاں صاحب کے شاگردوں کا یہ حال تھا کہ کسی ایریے میں گئے تو 80 گاؤں پورا اہل حدیث ہوا گیا، اگر وہاں گجرات کے ایریے میں چلے گئے 130 گاؤں اہل حدیث ہو گیا، بہار میں چلے گئے وہاں 80 گاؤں لوگوں ایک طرف سے اہل حدیث ہو گئے۔ یہ محنتیں کوششیں تھیں، اور پھر کی محنت یہ تھی، نہ وہ پیسے کی امید لگاتے تھے، نہ آشائش کے طلبگار ہوتے تھے، ایسے پہاڑی علاقوں میں، جنگلی علاقوں میں چلے جاتے تھے جو آج آدمی بس کے ذریعے، گاڑی کے ذریعے جانا پسند نہیں کرے گا۔ شوپیان میں، کشمیر میں گیا تو وہاں بتانے لگے کہ ایک میاں صاحب کے ایک شاگرد وہ گئے وہاں سے، کشمیر سے 200 کلومیٹر دور تھا، جنگل کا ایریا تھا، جاتے جاتے وہ کانٹے وانٹے سے دامن پھٹتے رہے، اور یہ پھٹ گیا تو نکال باہر کر دیا، اور وہاں گئے دعوت و تبلیغ کی، اور اتنے لوگوں نے ان کی باتوں کو قبول کیا۔ اور پھر یہی نہیں، دعوت و تبلیغ غیر مسلموں میں ان کی اتنی کامیاب تھی کہ مولانا نواب صدیق حسن کے ابا جان اولاد حسن قنوجی کی دعوت و تبلیغ سے 10,000 ہندوؤں نے اسلام قبول کیا۔ تو صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں، بلکہ پوری مخلوق بشری، تمام انسانوں کے لیے ان کا فیض عام تھا۔ ہر لوگ
ان کی عزت کرتے تھے، قدر کرتے تھے اور نفرت کی بولی نہیں بولتے تھے۔ وہاں نفرت کا سوال ہی نہیں تھا، آدمی اگر ان کی بات نہ مانے پھر بھی عزت کرنے پر مجبور ہوتا تھا۔ یہ کمال یہ بھی ہے، ایک داعی اور ایک عالم اور ایک ہسٹری میکر جب بات کرتا ہے تو اس کی زبان میں وہ تاثیر ہوتی ہے، اس کی زبان میں وہ لپک ہوتی ہے، وہ کشش ہوتی ہے کہ لوگ اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ دشمن بھی تسلیم کرتا ہے کہ آپ ہیں کوئی چیز، آپ کی کوئی حیثیت ہے، نفرت نہیں کر سکتا ہے۔ تو ان لوگوں کا یہ انداز تھا، لب و لہجہ تھا، دشمن بھی ہو پھر بھی وہ عزت و تکریم کرنے پر مجبور ہوتا تھا۔ یہ خوبی یہ بھی تھی۔ آج یہ خوبی کہیں موجود ہے؟ آج تو یہ کہ ہر آدمی دوسرے کو کاٹ کھانے کے لیے تیار رہتا ہے، خود اپنوں میں ایک دوسرے کے لیے کاٹ کے لیے سازشیں چلتی رہتی ہیں، لیکن ان لوگوں کا محبت پیام، ان کا پیام محبت تھا، ان کی سیرت پیام محبت تھی، ان کی باتیں پیام ہوتی تھیں، ان کے لب و لہجے میں وہ شیرینی تھی، وہ مٹھاس تھی، وہ اخلاص تھا کہ لوگ اس کی طرف بھاگے بھاگے آیا کرتے تھے۔ تو یہ چیزیں خوبیاں تھیں ان کی۔ تو یہ لوگ پہلی اور دوسری جنریشن، یہ لوگ ہسٹری میکر تھے، تاریخ بنائی انہوں نے، بر صغیر میں دینی تاریخ بنائی انہوں نے۔ اس کے بعد تیسری جنریشن آتی ہے۔ تیسری جنریشن میں آتے آتے اب ایک ماحول بنتا ہے مخالفت کا اتنا ماحول بن جاتا ہے۔ اب یہ جو پوری امت کی قیادت کرتے تھے لوگ ہسٹری میکر، اب یہ جدا ہونا شروع ہوئے، غلط کار قسم کے لوگ پیدا ہوئے، نفرت والے پیدا ہوئے۔ تو اب ایک گروپ بریلی میں چلا گیا، ایک گروپ دیوبند میں چلا گیا۔ وہ چیز جو اجتماعیت تھی، جو وحدت تھی، اور یہ لوگ جو ہسٹری میکر تھے پورے بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا چاہتے تھے، اور چاہتے تھے کہ نئی آغاز ہو اور اسلامی امارت قائم ہو، سب مل کے رہیں اور سب لوگ اسلامی ریاست کے ساتھ رہیں یا اسلامی اجتماعیت کے ساتھ رہیں، اس میں رکھنا پیدا ہونا شروع ہوا۔ پھر ایک گروپ دیوبند میں پیدا ہو گیا، ایک گروپ بریلی میں پیدا ہو گیا۔ پھر یہ کہ یہاں سے فرقہ بندی کی وہ کشمکش پیدا ہوئی، اور اس قدر یہ جو تاریخ اہلیدی شروع ہوتی ہے اس کی مخالفت میں گروپ پیدا ہوتے چلے گئے۔ آپ دیکھیے اس زمانے کی تاریخ کی کتابیں اور آج موجود ہیں، سب متفقہ طور پر دونوں گروپ علماء اہل حدیث کے متعلق فتویٰ دیتے تھے، یہ کافر ہیں، منکر حدیث ہیں، سازشیں شروع ہوئیں، اتہامات شروع ہوئے، فتوے شروع ہوئے، گالیاں شروع ہوئیں، کہا گیا کہ ان کا بائیکاٹ کرو، یہ گمراہ قسم کے لوگ ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں۔ اس زمانے کی پوری کتابیں بھری ہوئی ہیں، سڑی ہوئی کتابیں بھری ہوئی ہیں، اور سارے پورے بر صغیر کے فتوے دکھاتے تھے اور مہریں ٹھوکے ہوئے ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو ایک عنوان یہ قائم ہوتا ہے، وہاں سے جو ان ہسٹری میکر نے یہ جو سلسلہ شروع کیا تھا نئے ڈھنگ سے کہ ساری مسلمان کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں اور پورا سسٹم سیٹ اپ کر لیں دین کے مطابق، وہاں یہ گروپ بندیاں شروع ہو گئیں اور اس شدت اختیار کرتی چلی گئیں۔ تو تیسری جنریشن میں مناظرے کا بازار گرم ہو گیا، جدھر دیکھو مناظرہ، اگر اس تقریباً 100 سال مستقل مناظرہ ہی ہوتا رہا، اور آج بھی وہی اثرات ہیں اس فرقہ پرستی کی بنیاد پر اور فرقہ بندی کی بنیاد پر۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مساجد الگ ہیں، مدارس الگ ہیں، منہج الگ ہیں، کتابیں الگ ہیں، دشمنیاں ایک ڈھنگ کی ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی تیار نہیں ہیں، مسجدیں ایک دوسرے کو ڈھا دی جاتی ہیں، مسجدیں گرا دی جاتی ہیں، مسجدیں بننے نہیں دی جاتی ہیں۔ تو یہ تیسری جنریشن میں یہ صورتحال بنتی چلی گئی۔ اس صورتحال نے پوری امت مسلمہ ہند کو، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کو وہاں کھڑا کر دیا کہ نفرتیں ہی نفرتیں ہیں، نفرتیں ہی نفرتیں ہیں۔ وہ ہسٹری میکر نے جو ابتدا کی تھی، شروعات کی تھی پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ لے کر کے، یہ دو فرقے الگ ہوتے گئے، اس کو چھوڑا، اس سسٹم کو چھوڑ دیا اپنا الگ الگ، اور وہی پرانی بات وحدت الوجودی تصوف، قبوری تصوف، فقہ حنفی، اسی پر ارتقا شروع ہو گیا۔ اور جو محنتیں ان لوگوں نے کی تھیں اور پوری امت کو ایک لائن پہ لانے کی کوشش کی تھی، اس سے ہٹے اور نیا سلسلہ شروع کر دیا گیا، اور اس کو اس شدت سے شروع کیا گیا کہ تکفیر ہی سے شروع کیا گیا کہ جن لوگوں نے شروع کیا ہے وہ کافر ہیں۔ جن لوگوں نے تاریخ ہسٹری میکر تھے، جو دنیا کے شاندار و عظیم قسم کے لوگ تھے، ان کے بارے میں اب دونوں فرقوں نے، دونوں جو تفرق اختیار کیا، فرقہ بندی اختیار کی، ہٹے اس راستے سے، اس صراط مستقیم سے، اس خط مستقیم سے، لائن سے ہٹے، تو یہ الغار شروع ہوا کہ یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ منکر حدیث ہیں، اور وہ غلامی چور کے تیار کرنا شروع کر دیا۔ وہ جو اہل حدیث کا مسلک نہیں ہے،
یا اس کو ان کے خلاف تہمت کہ پھوپھی کی یہ نکاحوں میں جو حرام ہے سب جانتے ہیں، وہ کہنا شروع کر دیا کہ ان سے ان کے یہاں نکاح کرنا جائز ہے، یہ کہ سور کی چربی جائز قرار دیتے ہیں، یہ اس طرح کے ایک ہی نہیں بے مشرع مسائل اہل حدیث علماء نے جو کہانی اس کو ان کی طرف منسوخ کرنا شروع کیا تاکہ پوری پبلک میں بدنام کیا جا سکے۔ پھر یہ کہ انگریزوں اور ترکوں کی بنیاد پر جو اہل حدیثوں کو وہابی کہنا شروع کیا، وہابی کی تاریخ اب ہر جگہ وہابی کے نام سے بدنام کرنا شروع کر دیا گیا۔ وہابی کہنے کا مطلب یہی تھا جیسے آج کے زمانے میں کہہ دیا جائے کسی کو کہ یہ دہشت گرد ہے، فوراً اسے آدمی اٹھا لیا جاتا ہے، ایسے اس زمانے میں تھا، وہابی کہہ دیا اس کا مطلب یہ دہشت گرد ہے، ملک کا مخالف ہے، باغی ہے، اس کو پھانسی پہ چڑھوا دو۔ تو یہ ہر بار استعمال کیا گیا کثرت سے، ہر طرف سے اہل حدیث وہابی ہیں، اہل حدیث وہابی ہیں۔ وہابی کا مطلب یہ قرار دیا گیا کہ موجودہ حکومت کے دشمن ہیں، وہابی کا مطلب یہ قرار دیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، وہابی کا مطلب یہ قرار دیا گیا کہ حدیث کو نہیں مانتے ہیں، وہابی کا مطلب یہ قرار دیا گیا کہ اہل سنت کے طریقے پہ نہیں ہیں، یعنی سارا مکمل جھوٹ کا پروپیگنڈا۔ تاریخ کے باب تاریخ اگر لکھی جائے اہل حدیث کی تو ایک چیپٹر سب سے خطرناک ہی بنے گا کہ مسلک اہل حدیث کے خلاف کتنے پروپیگنڈے ہوئے، کتنا جھوٹ بولا گیا، کتنا ان کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی، کتنی زیادہ کتابیں لاکھوں صفحات لکھ دیے گئے ان کی تاریخ برباد کرنے کے لیے، ان کے مسلک برباد کرنے کے لیے، ان کے ائمہ اعظام کو دو کوڑی بنانے کے لیے، بے وقات بنانے کے لیے ساری کوششیں ہوتی رہیں۔ تو یہ تاریخ میں سب کچھ ہوتا ہے۔ تاریخ بنانے والے آخری حد تک محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے مخالفین آخری حد تک کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ریجیکٹ کر دیا جائے، ان کی کوئی حیثیت نہ رہ جائے۔ خیر یہ تیسری جنریشن کی کہانی تھی۔ دیکھیے جب تاریخ بنانے والے رجال ہوتے ہیں تو پہلی جنریشن تاریخ بناتی ہے، دوسری جنریشن اس کو پڑھاتی ہے، اس کی حفاظت بڑھاتی ہے، اور تیسری جنریشن اس کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ تین جنریشن تک سمجھیے تاریخ بنتی رہتی ہے اور وسیع ہوتی رہتی ہے، بڑھایا جاتا ہے، توسیع ہوتی رہتی ہے۔ پھر چوتھی جنریشن آتی ہے تو اس میں زوال شروع ہو جاتا ہے۔ وہ زوال شروع ہوتے ہوتے پھر کوئی پہچان نہیں رہ جاتی ہے، جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے سب لوگ ہوا کرتے ہیں۔ تو خیر پوری تاریخ اہل حدیث میں اگر آپ دیکھیں تو بے شمار عنوانات ہو سکتے ہیں۔ اگر ایک ایک عنوان کو دیکھا جائے، اس کا تجزیہ کیا جائے، کتنے کامیاب رہے اور کتنے ناکام رہے، تو جو تین جنریشن ہیں تاریخ بنانے والے، اس کو وسیع کرنے والے، اس کی حفاظت کرنے والے، تو پورا چیپٹر ان کا تین جنریشن کا شاندار ہے، مکمل ہے، اور دنیا کی دینی تاریخ میں یا عام تاریخ میں اگر اس کو جائزہ لیا جائے، دوسری تاریخ سے موازنہ کیا جائے تو سب سے شاندار تاریخ ہے، سب سے بہترین تاریخ ہے۔ اور اس میں ایسے ایسے کردار ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے جو نقوش ہیں ان کی طرح یہاں قربانیاں نظر آئیں گی۔ اگر کسی کو پڑھنا ہے تو علماء حدیث کے جو بڑے بڑے رجال ہیں ان کو دیکھ لیجئے، آپ علماء صادق پور کو دیکھ لیجئے، جیل میں ہیں، قید کر دیے گئے ہیں بلا وجہ، ان کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ علماء صادق پور کو آپ جانتے ہیں، معمولی لوگ نہیں تھے۔ علماء صادق پور وہ اپنے زمانے کے نواب تھے، اور اس میں کئی گھرانے، 4 گھرانے تھے۔ ایک گھرانہ مولانا ولایت علی کا تھا اور مولانا عنایت علی کا تھا۔ مولانا عنایت علی نے کہا کہ ہمارا بٹوارہ کر دیجئے، ہم اپنی ساری رقم لے جا کر کے اور وہاں جہاد کریں گے سرحد پر۔ تو 1850 کے قریب جو ان کا بٹوارہ کیا تو اس زمانے میں 6 لاکھ روپیہ، 1850 کے قریب 6 لاکھ روپیہ ان کا حصہ ہوا، اور پورا لے جا کر کے انہوں نے سرحد پر جہاد میں لگا دیا۔ 6 لاکھ زمانے کے جانتے کتنا ہوا؟ 1920 میں جب مسلم یونیورسٹی قائم ہوئی تو اس وقت یہ تھا کہ 5 لاکھ آپ دیجیے تب جا کر یونیورسٹی منظور کرے گی گورنمنٹ، تو 5 لاکھ چندہ کر کے دیا گیا تب مسلم یونیورسٹی بن پائی۔ اور اس سے 70 سال پہلے ایک آدمی نے 6 لاکھ جا کر لگا دیا تو 5 لاکھ سے کئی گنا زیادہ ہو گیا۔ تو یہ قربانیوں کی مثال ہے، قربانیوں کی مثال ہے یہ۔ اسی طرح ان کے گھرانے کے کتنے لوگ جیل میں تھے اور یہ کہ پھانسی چڑھا دیے جائیں گے، اور وہ یہ ہوا کہ اگر کوئی سہولت چاہیں درخواست کریں یا اپنے
رجوع کر لیں کہ اچھا ہم اب انگریز کے خلاف نہیں لڑیں گے، تو معمولی بات کے لیے اپنی جو سخت سزائیں تھیں چکی پیسنے کے لیے، یہ کہ محنت کرنے سے پیشاب میں خون آنے لگا، اس کے یہ سب مصیبتیں برداشت کرتے تھے، لیکن انگریزوں سے گزارش نہ کی کہ مجھے کوئی سہولت دی جائے۔ اور دوسروں کی تاریخ جو چیمپئن بنتے ہیں، قید کر دیے گئے مفت میں، کچھ کیا بھی نہیں تھا، تو یہاں سے درخواست جا رہی ہے، وہاں رو رہے ہیں، ان کو سردی میں کوئلہ چاہیے تاپنے کے لیے، ان کو مکھن چاہیے، ان کو بٹر چاہیے، ان کو یہ چاہیے، ان کو یہ چاہیے، اور وہ تاریخ اپنی دکھائیں گے یہ تاریخ کیا وہ تاریخ کیا۔ وہاں یہ ہے کہ 14 سال ہیں، مشقت ہے، اپنے زمانے کے نواب ہیں، علماء ہیں بڑے بڑے، لیکن وہ بھی گوارا نہیں ہے کہ انگریز سے درخواست کریں کہ میری سزا میں کچھ کمی کر دی جائے۔ اور یہ بھی ہوا جب ان کو فیصلہ سنا دیا گیا کہ کل ان کو پھانسی دی جائے گی، تو انگریز کے ان کے بال بچے آئے تماشا دیکھنے کے لیے۔ دیکھے وہاں بھی وہ سزا کی فیصلہ سنا دیا گیا ہے، کیسا رو رہا ہوگا، گڑ رہا ہوگا۔ وہاں گئے دیکھے اور داڑھی موڑ دی گئی، تو وہاں گئے دیکھا کہ چہرہ ہمارے خوشی کے تمتما رہا ہے، داڑھی اٹھاتے ہیں اور رو رہے ہیں کہ تو ہم سے زیادہ خوش نصیب تھی، پہلے شہید کر دی گئی، ہمیں بعد میں پھانسی پر چڑھایا جائے گا۔ تو یہ صورتحال تھی۔ جب ان ظالموں نے دیکھا کہ یہ دیکھو اس کو پھانسی کی سزا دی گئی ہے، اس کو رونے کے بجائے خوش ہے، تو کہا آپ پھانسی نہیں دیں گے، تاعمر اس کو جیل میں رکھا جائے گا۔ اندازہ لگائیے کہ دشمن جو جان کے لالے پڑا ہوا ہے، وہ دیکھا تھک ہار گیا۔ انسان آخری حد تک کیا کر سکتا ہے، کسی جان لے سکتا ہے، لیکن وہاں وہ صورت عظیمت کی یہ صورتحال تھی کہ جو ان کے لیے تھا خوشی کی بات، ہم نے چلو جان لے لی اس صحابی کی، اور وہاں یہ تھا کہ چلو اللہ کے راستے میں شہید ہوں گے اور شہداء سے جا کے ملیں گے اور اللہ تعالیٰ بخش دے گا، جنت میں جائیں گے۔ وہ ہماری خوشی کے مگن ہیں اور شعر پڑھ رہے ہیں، اور داڑھی جو پہلے چھیل دی گئی اس کو خطاب کر رہے ہیں، تو ہم سے زیادہ خوش نصیب ہے، پہلے شہید ہو گئی، ہم بعد میں شہید ہوں گے۔ تو دشمن نے کہا ہم اس کو خوشی نہیں دے سکتے ہیں، تو کہا اس کی سزا تعمر اس کو قید کیا جائے، پھانسی کی سزا منسوخ کر دی گئی۔ یہ تھی عظیمت کی بات۔ ایسے ایسے لوگ تھے، مالی قربانیاں دیں، جانی قربانیاں دیں، عظیمت کی مثال قائم کر دی۔ اتباع سنت کا جذبہ اتنا تھا کہ لوگوں کے لیے نقوش قائم کر دیے، ہر فیلڈ میں جو بھی جتنا ان سے ہو سکتا تھا، ان کے پاس جتنی صلاحیت ہو سکتی تھی، ساری صلاحیت لگا دی۔ اس طرح یہ تاریخ بنی ہے، اور ہر فیلڈ میں تاریخ بنی ہے۔ کوئی صرف امین رفع دین والی بات نہیں، جیسے لوگ تانا دیں کہ ہاں امین رفع دین ہی رہ گیا ہے۔ پہلے تھا کیا؟ پہلے یہی تھا نا کہ تصوف، قبوری تصوف، فقہ حنفی اور یونانی فلسفہ، اس کے بعد تھا کیا؟ اس سے زیادہ کچھ سمجھتے ہی نہیں لوگ تھے، نہ عقیدہ، نہ عمل، نہ اسلامی زندگی، نہ جہاد، نہ حج، نہ سماجی معاشرتی زندگی اسلامی، کچھ بھی نہیں، سب توہمات میں مبتلا تھے۔ لیکن آج جو پورے برے صغیر میں خود اہل حدیث جو اپنے طور پر جو ان کی حیثیت ہے جو پہچان ہے، دوسروں کے ہاں بھی اگر علم کا چرچا ہے، حدیث کا چرچا ہے، تفسیر لکھ رہے ہیں، تزکیہ ہے، تربیت ہے، عنوانات ہیں علمی جو کچھ ہو رہے ہیں، اسی چراغ سے انہوں نے روشنی حاصل کی ہے، اسی چراغ سے ان کا چراغ جلا ہے، اور وہاں صرف تاریکی تاریکی تھی، اجالا کچھ نہیں تھا، یہیں سے چراغ سے وہاں ان کا بھی چراغ جل رہا ہے۔ جو بھی اگر اجالا ہے، چاہے بریلی میں چاہے دیوبند میں، اسی چراغ سے ان کا چراغ جلا ہے، ورنہ صرف تاریکی ہی تھی۔ تو یہ کہ جو کچھ آج خیر موجود ہے دینی اعتبار سے، جو کچھ اویئرنیس ہے مسلمانوں کے ہاں آج گئے گزرے دور میں بھی، وہ اسی تاریخ کی دین ہے، اسی کے شمع اجالا کیا جو اسی سے لوگ روشنی حاصل کر رہے ہیں۔ اب اس کو تاریخ کو اس طرح کوشش کی جاتی ہے کہ ادھر کھینچا جائے، ادھر کھینچا جائے، ادھر کھینچا جائے، یہ سب اپنے اپنے لوگوں کی کوششیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں اس وقت شروع ہوئی ہیں۔ ایک گروپ یہ کوشش کرتا ہے کہ پوری تاریخ کو دیوبند کھینچ لے جائے، اور وہ ایک تھے عبید اللہ سندھی، تو انہوں نے اپنا وہ گھاٹ گھاٹ کا پانی پیے ہوئے تھے، کبھی کمیونسٹوں کے یہاں رہے، کبھی افغانستان میں رہے، تو وحدت الوجود بھائی ان کا نظریہ تھا، اس کی سختی سے دعوت دیتے تھے، اور ہندوستانی قومیت کی بھی دعوت دیتے تھے، اور حنفیت کی دعوت دیتے تھے، وہ عجیب ہے، اور کمیونزم کی بھی دعوت دیتے تھے،
تو یہ ملغوبہ ان کے پاس تھا، انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ نہیں کل یہ ساری تاریخ جو ہے وہ دیوبند کھینچ لے جاؤ. خیر اس کو ہمیں نہیں لینا دینا، وہ جانے ان کا کام جانے. لیکن جو میں نے بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ ہسٹری میکر نے جو شہیدین کی دعوت تھی وہاں سے جو شروع کیا اور ہر عنوان سے انہوں نے کام کیا، زندگی کے ہر فیلڈ میں روشنی انہوں نے ڈالی اور جتنا ان کے بس میں تھا وہ سب کچھ کیا اور ساری قربانیاں دی انہوں نے. یہ چراغ جلایا تو آج بر صغیر میں چراغ جل رہا ہے اور اس حد تک پہنچا دیا کہ زمانے تک، کئی دہائیوں تک، بلکہ تقریباً 1 صدی تک یہ پوری دنیا میں عرب میں لوگوں نے تسلیم کیا کہ جو علم، جو اتباع سنت ہندوستان میں پایا جاتا ہے لیسوں کے ہاں، دنیا میں کہیں نہیں ہے. ایک تھے ڈاکٹر تقی الدین ہلالی، وہ یہاں سب سے پہلے 1928-21 میں آئے، پھر 1930 میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھایا، دارالندوۃ العلماء میں پڑھایا. وہ پھر 1980 میں جامعہ سلفیہ کے پروگرام میں آئے، لوٹ کے گئے مدینہ تو پوچھا گیا بتائیے اتنا پہلے آپ 50 سال پہلے ہندوستان میں تھے، اس وقت کے اہل حدیثوں میں اور آج کے اہل حدیث میں کیا فرق دیکھا؟ تو انہوں نے کہا نماز بڑی ہلکی ہو گئی. اب پہلے نماز جس توجہ سے اہل حدیث پڑھتے تھے اور جتنا اہتمام سے پڑھتے تھے اور جتنا خوش و خضوع ہوتا تھا اور جتنا وقت لگاتے تھے، اب وہ نماز نہیں رہ گئی. بھئی وہاں شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب نجدی کی دعوت و تبلیغ سے وہاں جو اصلاح آیا، وہاں عقیدے کی بنیاد پر عقیدے میں جتنا نکھار آیا یا نہیں تھا وہاں کے مقابلے میں. لیکن ایک نماز وغیرہ میں اتباع سنت کے سلسلے میں وہ نکھار نہیں تھا جو یہاں تھا. اور جس طرح وہ اتباع سنت کا جذبہ تھا، جس طرح وہ نماز پڑھتے تھے، وہاں ان کی نمازیں بڑی ہلکی ہوتی تھیں. تو انہوں نے دیکھا، یہ کہا کہ یہاں کی نماز بر صغیر کے اہل حدیثوں کی نماز جتنی جاندار اور شاندار، جتنی خوشو خضوع سے ہوتی ہے اور جتنا سنت کے مطابق ہوتی ہے، وہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتی ہے. تو یہ پہچان تھی. صرف یہی ایک پہچان اگر اہل حدیثوں کو قائم رہے ہندوستان میں، وہ قائم رہتی کہ نماز ان کی مکمل ہوتی، خوش و خضوع کے ساتھ ہوتی اور کامل طور پر ہوتی، تو یہی اللہ کے یہاں نجات کے لیے کافی سب سے بڑی پہچان. تو ہر چیز میں پہچان تھی، شکل صورت میں پہچان بن گئی، رہنے کھانے میں پہچان بن گئی، کمائی میں پہچان بن گئی، علم میں پہچان بن گئی، حدیث میں پہچان بن گئی، سماجی زندگی میں پہچان بن گئی. جانتے ہو اس زمانے میں اہل حدیث کیا کرتے تھے؟ انگریزوں کی نوکری نہیں کرتے تھے. دوسرے تو بڑے بڑی نوکریاں کر لیتے تھے، یکا دکا اہل حدیث بڑے علماء بھی کیا ہے، لیکن اکثر کا کام یہ تھا کہ تجارت کرو اور بڑے پیمانے پر، اور پیسہ آئے تو اپنے اوپر خرچ کرو، جہاد میں خرچ کرو، دعوت و تبلیغ میں خرچ کرو. اس وقت اس زمانے کے جتنے بڑے بڑے تجار تھے، کلکتہ میں، پشاور میں، دلی میں، بنارس میں، کانپور میں، بمبئی میں، جہاں جہاں بڑے بڑے تجار تھے، بڑے بڑے اہل حدیث تجار تھے، اور وہ تجارت کرتے تھے، پیسہ کماتے تھے، اور ہر آدمی متعین تھا، اور پورا جو رنگ روٹ جتنے تھے آدمی متعین تھے، کلیکٹ کرتے تھے، ماہانہ پیسہ دیتے تھے اور وہاں پہنچاتے تھے اور دعوت و تبلیغ لگاتے تھے. چلے جائیے کہیں بھی چلے جائیے، جو پرانے لوگ یہی بتائیں گے کہ باقاعدہ، اور یہ کہ اتنی سیکریسی سے کسی کو پتہ نہ چلے. تو یہ ایک جہاد میں ہسٹری میکر نے یہ بھی کیا تھا کہ آپس میں اتنا تعاون تھا، آپس میں اتنی محبت تھی، آپس میں اس طرح نسق قائم کر رکھا تھا، اتنی سیکریسی تھی کہ زمانے تک کام ہوتا رہا اور پتہ بھی نہیں چلا. اور جب وہ 1860 کے بعد یہ پتہ چلا تو بہت محدود لوگوں کو پکڑ پائے اور ان کو جیل میں ڈالا. لیکن یہ سارا سلسلہ چلتا ہی رہا، وہاں کلکتہ اور ڈھاکہ سے لے کر کے اور پشاور تک کام ہوتا رہا. تو یہ بھی خوبی تھی، ایک بھی پہچان تھی کہ تجارت کرتے تھے. اس زمانے میں جتنے بڑے بڑے تجار تھے، آپ پڑھنا ہو تو دیکھیے مولانا غلام رسول بہر کی کتاب سیرت سید احمد شہید مجاہدین کے کارنامے، 3 جلدوں میں، اب تو 4 جلد میں چھپ گئی ہے. اس میں ساری ڈیٹیل موجود ہے کہ کس طرح سیکریسی سے کام کرتے تھے، کیسا پورے برے صغیر میں انہوں نے نظم و نسق قائم کر رکھا تھا اور لکھت کوئی چیز موجود نہیں رہتی تھی کہ کوئی پکڑ سکے. یہ صورتحال تھی. تو یہ تنظیم کی بات ہو، نظم و ضبط کی بات ہو، آپس میں تعلق کی بات ہو، منصوبہ بندی کی بات ہو، ساری چیزیں مکمل تھیں. اب یہ تیسری جنریشن تک یہ چیز باقی رہی، چوتھی جنریشن میں کچھ باقی بات رہی. لیکن یہ کہ 1916 کے بعد جب یہ رجحان بن گیا ڈیموکریسی کی طرف، اور انگریزوں نے جب یہ چھوٹ دی اور سیاست میں کچھ حصہ لینا شروع کیا لوگوں نے، یہ کہ
84 में जो कांग्रेस पार्टी कायम हो गई, फिर उसके बाद और पार्टियां कायम होना शुरू हो गई, तो सारे उलमा भी जुड़ते चले गए बाद में सियासत थे। तो वो जो रुझान था इस्लामी रियासत कायम करने का, और ये कि वो अपना एक स्टेट इस्लामी कायम हो जाए और सब कुछ उस नज़्म के साथ ले आए, तो वो चीज़ पीछे रह गई। अब लोग उसमें आ गए, कौमी ज़िंदगी में, कौमी धारे में आ गए, सेकुलरिज़म, नेशनलिज़म इसमें आ गए। लेकिन जो मुखलिस उलमाए अहले हदीस थे जो इसमें लगे रहे, दावत तबलीग में, तदरीस में, किताबें लिखने में, किताबें छापने में, अपने फील्ड में, इख्तिसास में, सारी चीज़ें चलती रहीं और मेहनत और कोशिश जारी रही। ये चौथी जनरेशन, पाँचवीं जनरेशन तक पहुँचते मुल्क तकसीम हो जाता है। मुल्क तकसीम होने की बुनियाद पर सबसे ज़्यादा नुकसान अहले हदीसों को हुआ, इसलिए कि कसीर आबादी या तो उस सरहद पर थी, मशरिक़ में, बंगाल में, या ये मगरिब में, पंजाब के एरिए में, और यही दोनों मुतासिर हुए। पंजाब के, बंगाल के 2 टुकड़े हो गए, पंजाब के टुकड़े हो गए। यहाँ जितने उलमा अहले हदीस थे, जितने मदारिस थे, जितने लाइब्रेरियाँ थीं, जितने मसाजिद थे, सब तबाह बर्बाद हो गए। इसका इतना ज़्यादा धक्का लगा अहले हदीसों को कि बहुत ज़माना बीत गया उसको रिकवर होने तक। और दूसरे जो अपनी अपनी जगहों पर यहाँ वहाँ मुतमईन थे, वो अपना आगे बढ़ते चले गए। और वो हमारी 5वीं जनरेशन थी, उसको इतना स्ट्रगल करना पड़ा अपने वजूद को बचाने के लिए, अपने मदारिस को बचाने के लिए, अपने मसलक को बचाने के लिए शदीद स्ट्रगल करना पड़ा। 60s तक, 1960-70 तक ये स्ट्रगल चलता रहा। उसके बाद जाकर कुछ फरावानी हुई और फिर अपना बढ़ना शुरू किया, मदारिस खोले, बाहर जाना शुरू हुए, तभी सूरत हाल बनी। तो ये मुख्तसर तारीख़ है कि पहली जनरेशन जो हिस्ट्री मेकर थी उसने हिस्ट्री बनाया, नामुमकिन को मुमकिन बनाया। जो चिराग बुझा चला जा रहा था इल्म का, दीन का, दावत तबलीग का, दीनदारी का, स्वालियत का, वो चिराग जलाया और पूरे बड़े सगीर के मुसलमान उससे मुतफीद हुए, चाहे इसके मानने वाले थे, चाहे इसके मुखालफत करने वाले थे, सबको। भाई जब सूरज उगता है तो सब उसे इस्तेफादा करते हैं ना, तो ऐसे लोग सूरज हुआ करते हैं। जब ऐसे उगते हैं तो रोशनी हर तरफ पहुंचती है। गाली देने वाले भी इस्तेफादा करता है, चाहे भले गाली दे रहा इनकार करे, लेकिन इस्तेफादा करने से मजबूर होता है। तो ये पहली जनरेशन ने हिस्ट्री बनाई, दूसरी ने और उसको साथ दी, तीसरी ने हिफाजत की, चौथे में चलकर मुनाज़ाबाजी शुरू हो गई, फिर 5वें में तकसीम हो गया मुल्क, फिर वो झेलते रहे। आज ये 6वीं 7वीं जनरेशन जो हमारी मौजूद है पूरे बड़े सग़ीर में, अभी हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी बनती थी कि पूरी तारीख़ जो हमारे सामने मौजूद है और हर फील्ड में हमने काम किया, और उसको और गहराई से देखें तो और भी हमारी तारीख़ के उन्वान बन सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें कि सेकुलर तालीम के सिलसिले में जितनी मुफीद तालीम थी, जहाँ जहाँ भी रहे सबसे ज़्यादा इन्होंने हिस्सा लिया, सबसे आगे रहे। कोई भी हो, मिसाल को नदवा भी देख लीजिए, जितनी कुर्बानी पेश की अहले हदीस ने, जितना मदद किया गैर मशरूत तौर पर, दूसरे उतना नहीं कर सकते हैं। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए जितने बड़े बड़े उलमा थे, वो सर सैयद के नज़रिए के मुखालिफ होने के बावजूद भी जितना उसको ताउन किया है, दताउली नवाब घराना हो या कि अलीगढ़ के उलमा अहले हदीस हों या आस पास के हों, मुकम्मल तौर पर उसका ताउन किया लोगों ने। यही कि सबसे बड़ा ताउन तो भोपाल की रियासत से मिली उनको। नवाब सिद्दीक़ हसन की बीवी, उनके इंतकाल बाद नवाब साहब तो सख्त मुखालिफ थे, लेकिन उनकी बीवी शाहजहाँ बेगम ने अपने ज़माने में ताउन करना शुरू कर दिया, और सर सैयद ने वहाँ जाकर के भोपाल का सफ़र किया, मिले जाकर के उन्होंने ताउन शुरू कर दिया। फिर ये कि उनकी बेटी सुल्तान जहाँ बेगम ने उस ज़माने में वो तो चांसलर भी रह चुकी हैं, फिर उनके बेटे हमीदुल्ला ख़ान वहीं से पढ़े अलीगढ़ से, और वो जो बड़े सग़ीर में जितने 550 रियासतें थीं उनकी जो अंजमन थे उसके सदर थे वो। तो वो इन्होंने तो ये कहना ये है, खुद आपके हैदराबाद में जो उनके शागिर्द थे शाह इस्माइल शहीद के, चाहे वो मौलाना विलायत अली हों या मौलाना मोहम्मद अली हों, इस एरिए में जो आए तो इस हैदराबाद के नवाबों में एक शाख ने अहले हदीस हो गए थे और रहे, लेकिन उनको मुखालिफत में उनको कभी ये कि पागल करार दिया गया, कभी कुछ हुआ। और 1840 में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इनकलाब लाने के लिए यहाँ यमन से फ़ौजें मंगवाई गईं और उसको
نمایاں نہیں کیا گیا، اور پوری تیاری تھی کہ انگریزوں کو کے خلاف لڑا جائے گا، ان کو ملک سے نکال دیا جائے گا، تو وہ بھید کھل گیا، ناکام ہو گئے۔ وہ مجاہدین جو سرحد پہ تھے انہوں نے انتظام کیا تھا، پھر اس بعد 1857 میں ہوا، تو یہیں حیدرآباد میں سب سے پہلے کوشش کی گئی 1840 میں انگریزوں کو بھگانے کے لیے، اور اس میں آگے آگے یہی لوگ تھے، اہل حدیث ہی۔ تو یہ کہ جتنی آج سرگرمیاں تھیں اور جتنے خیر کے پہلو ہو سکتے تھے وہ سب کچھ ابتدا کی گئی، اور امت کو متحد رکھ کر کے کوشش کی گئی، اور یہ کوشش چلتی رہی، اور آج ایک شاندار تاریخ ہے پورے بر صغیر میں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی اہل حدیثوں کی تعداد اس وقت 7 کروڑ ہوگی، اور آج بھی اگر کوئی بھی دینی کا کام ہوتا ہے، سماجی کام ہوتا ہے، تو غیر مشروط طور پر سب سے زیادہ جو تعاون کے لیے آگے رہتے ہیں اہل حدیث رہتے ہیں۔ اب اس میں کسی کو ریکگنیشن کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ریکگنائز کر لے وہی بڑی بات ہے، وہی سب سے بڑی چیز ہے۔ تو آج بھی یہ صورتحال موجود ہے۔ تاریخ، اب اس کو اگر جائزہ لیا جائے کہ ہماری تاریخ کتنی کامیاب رہی، کتنی ناکام رہی، اس کی خوبیاں کتنے ہیں، اس کی شناخت کیا ہے، اس کی اچھائیاں کیا ہیں، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ یہ صرف کتاب گنوانے، نام گنوانے کی بات نہیں ہے، تاریخ ایک حقیقت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تاریخ کو پڑھو، وذکرہم بایام اللہ۔ ایام اللہ کیا ہے؟ تاریخ، قوموں کے عروج و زوال، قوموں کی پستی اور گراوٹ، قومی کی اچھائیاں اور خوبیاں، یہی تمام چیزیں تاریخ بنتی ہیں۔ اس کو قرآن کریم میں ایام اللہ کہا گیا ہے۔ یہی کہ ایام اللہ یہ بھی ہے کہ جو سرکش قومیں تھیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب ڈالا اور تباہ و برباد ہو گئیں، تو اس روشنی میں دیکھنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری تاریخ آج موجود ہے، ہماری تاریخ کے کتنے عنوان ہو سکتے ہیں۔ مختصر عنوان نہیں ہے، اگر عنوان گنایا جائے تو عنوان بن سکتا ہے خدمت قرآن کا، عنوان بن سکتا ہے خدمت حدیث کا، عنوان بن سکتا ہے دعوت و تبلیغ کا، عنوان بن سکتا ہے اسلامی ریاست قائم کرنے کا، عنوان بن سکتا ہے جہاد کا، عنوان بن سکتا ہے تعلیم کے فروغ کا، عنوان بن سکتا ہے صحت کے فروغ کا، عنوان بن سکتا ہے اجتماعی زندگی کے پروگریس کا، درست کرنے کا، اور جتنے اس میں رسم و رواج ہیں، خرافات، ان کو دور کر کے اسلامی بنانے کا عنوان بن سکتا ہے کہ اس میں کتنی قربانیاں دی گئیں، کتنی جانیں دی گئیں، کتنا عنوان بن سکتا ہے کتنا لوگوں نے ستایا ہے، کتنا کفر کا فتویٰ دیا ہے، کتنا قتل کرنے کی سازش کی ہے، کتنا بائیکاٹ کیا ہے، کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، کتنا اتہام لگایا گیا ہے۔ عنوان بن سکتا ہے کہ ہم نے انگریزوں کے کھیرنے میں یہاں سے کتنی محنت کی ہے۔ عنوان بن سکتا ہے کہ ہم نے اس ملک کو بنانے سنوارنے میں ہماری کتنی کوششیں ہیں۔ عنوان بن سکتا ہے کہ سیاست میں ہماری کتنی حصہ داری ہے۔ عنوان بن سکتا ہے ہمارے علماء اعظام کتنے بڑے بڑے تھے، انہوں نے کہاں کہاں لوگوں کی قیادت کی ہے۔ عنوان بن سکتا ہے کہ ہمارے نقوش کتنے شاندار ہیں، اہل حدیث ہونے کی حیثیت سے ہماری کتنی پہچان ہے، شاندار پہچان یہ ہے، ہماری تعبدی پہچان ہے، ہماری تہذیبی پہچان ہے، ہماری شعوری پہچان ہے، ہماری زندگی میں اتباع سنت کی جو رونق ہے اور جو اجالا ہے وہ ہماری زندگی میں موجود تھی۔ تو آج صرف ایک عنوان نہیں ہے، اس دین کے بے شمار عنوانات ہو سکتے ہیں، اور ایک ہی عنوان یہ بن سکتا ہے کہ ہم نے کتنی اذیتیں سہی ہیں، کتنا صبر کیا ہے، کتنا برداشت کیا ہے۔ عنوان بن سکتا ہے ہم نے کتنی مالی قربانیاں دی ہیں۔ یہ ایک عنوان نہیں ہے، تو ہماری تاریخ کے یہ عنوان ہے، اور یہ کہ کب ہم یہاں سرخرو رہے، کامیاب رہے، اور کب ہماری تاریخ میں زوال ہوا۔ اور یہ زوال کسی بھی قوم کو کتنی بھی بڑی ہو جائے ہمیشہ اس کو عروج حاصل نہیں ہوتا، زوال آتا ہے۔ تو یہ کہ 4 جنریشن تک تو ہم رہے ٹھیک ٹھاک، لیکن چوتھی کے بعد سے، 5ویں اور 6ٹھے کے بعد سے جو زوال آنا شروع ہوا ہے اس کا بھی شعور ہونا چاہیے، اس کا بھی ادراک ہونا چاہیے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ وہ زوال کا شعور ادراک نہیں ہوتا ہے، وہی خوشنما پہلو سنائے جاتے ہیں، خوشنما باب ہی دکھایا جاتا ہے کہ ہم جنتی ہی ہیں، ہم سب سے اچھے ہیں، ہم سب سے اچھے ہیں، لیکن اب وہ بات نہیں ہے نا۔ اب 5ویں اور 6ٹھی جنریشن میں جو زوال آیا ہے اور ہماری جو شناخت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اگر آپ ایک ذمہ دار حیثیت رکھتے ہیں، آپ ذمہ دار جماعت ہیں، تو ہر آدمی کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ دین کو پیمانہ بنا کر کے جائزہ لیں کہ ہمارے اندر کتنی کمیاں آ گئی ہیں، ہمارے اندر کتنی خرابیاں آ گئی ہیں، ہم نے کتنا کہاں فرائض سے اور ذمہ داریوں سے فرار کی راہ اختیار کی ہے،
ہم نے کتنا خود غرضی اختیار کی ہے، ہم نے کتنا مطلب پرستی اختیار کی ہے، ہم نے کہاں علمی طور پر اپنے آپ کو گرا لیا ہے، ہمارے فکر و شعور پر باطل کتنے افکار آ چکے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج یہ دیکھیں کہ ہماری ایک سوچ کیا ہے، روش حیات کیا ہے ہماری۔ سب سے بڑی بات تو یہاں سے ہوتی ہے، سوچ کہاں سے ہوتی ہے۔ آج سوچ یہ ہو گئی ہے کہ ہر چیز مادی بنتی چلی جا رہی ہے، ہر چیز مادی بنتی چلی جا رہی ہے۔ بڑے بڑے لوگ، سمجھدار لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہر چیز کو مادی نقطہ نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہماری پہچان کیا ہے؟ ہماری پہچان یہ ہے، ہماری ترجیحات میں چیز شامل تھی کہ ہر چیز کو ہم دینی نقطۂ نظر سے دیکھیں، ہر چیز کو ہم اس ڈھنگ سے پہچاننے کی کوشش کریں کہ ہم کہاں گر گئے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے، ہر قوم کے لیے ضروری ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے کہ دین کو سمجھیں، صحیح دین کیا ہے، صحیح عقیدہ کیا ہے، پھر یہ کہ اس دین کو، اصول کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیسے کریں، کیسے کیا کریں ہم کہ اپنے دین کے مطابق، دین کو اپنے مطابق اپنی زندگی میں ڈھال لیں، دین کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ یہ ہر زمانے میں جب قومیں زوال کی طرف آتی ہیں، جب عروج کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے، تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ صرف انسان قوال رہ جاتا ہے، لفاظ رہ جاتا ہے، دعویداری رہ جاتی ہے، پھینکو بن کے رہ جاتا ہے۔ یہ جائزہ لینے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے کہ یہ دین ہے۔ اول تو دین کو صحیح طور پر سمجھیں، مکمل دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوسرے کہ اس دین کو کیسے اپنی زندگی میں لاگو کریں، وہ لاگو کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، وہ چیز نہیں سمجھ آتی ہے۔ آج کے زمانے میں سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے کہ یہ دین کو ہم صحیح طور پر سمجھیں، اور جو مادیت کے دھند چھا گئے ہیں اس سے اپنے آپ کو باہر کریں۔ پھر یہ کہ کیسے، کیا طریقہ اختیار کریں کہ دین کو اپنے زندگی میں لاگو کر سکیں۔ دو مسئلے ہمارے سامنے کھڑے ہیں۔ اس وقت جو جنریشن ہے، 7ویں یا 6ٹھی جو جنریشن اہل حدیث کی ہے، اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم دین کو صحیح طور پر سمجھیں، دوسری یہ کہ دین کو کیسے اپنی زندگی میں لاگو کریں۔ چیلنجز تو بہت بڑے ہیں، لیکن دو بنیادی چیلنجز ہیں۔ اور مثال کو تعلیم کا مسئلہ لے لیجیے، تعلیم کی بات لے لیجیے۔ تمام یہ خاص ایک امتیاز اہل حدیثوں کے بھی رہا کہ ہر جگہ اسلامی مکاتب قائم رہے، چھوٹا سے چھوٹا گاؤں ہو، اور خاص طور پر مشرقی یو پی بہار وغیرہ میں کہ چھوٹا سا گاؤں بھی ہو، وہاں پر اسلامی مکتب ضرور قائم کیا جاتا تھا۔ یہ ہماری طرف موجود ہے، ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیجیے کہ اس ایریے کا امتیاز، خاص طور پر مشرقی یو پی سے لے کر کے اور بہار اور بنگال تک ہر گاؤں میں مکتب ضرور ہوا کرتا تھا۔ مکتب کیا مطلب تھا؟ بنیادی تعلیم دین کی، زبان کی، اسلامی تہذیب کو سکھا دیا جاتا تھا۔ اور آج کوئی آدمی یونیورسٹی میں پروفیسر ہے، وہ بھی اعتراف کرتا ہے کہ جو ہم نے چمن اسلام پڑھتا تھا اسی کی بنیاد پر آج ہمارا عقیدہ درست ہے، اسلامیات میں ہے پڑھاتا ہے، یہ نہیں کہ دوسرا سبجیکٹ۔ وہ بھی کہتا ہے کہ پروفیسر بننے کے بعد، 10 کتابیں لکھنے کے باوجود بھی آج جو چمن اسلام پڑھا تھا اسی بنیاد پر آج ہمارا عقیدہ درست ہے اور اسی پر ہم قائم ہیں۔ یہ ہوتا ہے مکتب کی تعلیم۔ آج سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ یہ جو مکاتب کا نظام تھا، ہم اس نظام کو قائم کریں۔ آج انگریزی میتھڈ، انگلش میتھڈ، جس کو دیکھو دیوانہ بنا ہوتا ہے، چاہے سر پر، جسم پر کپڑا نہ موجود ہو لیکن وہ بھی دیوانہ ہے، اپنے بچوں کو انگلش میڈیم پڑھائیں گے، انگلش میڈیم پڑھائیں گے، انگلش میڈیم پڑھا کر کے کیا بنا لیتا ہے آدمی۔ یہاں کتنے بڑے بڑے انجینئر گھومتے ہیں، نوکری نہیں ملتی۔ یہ ایک مرتبہ اسی تعلیمی سلسلے میں گفتگو ہوئی، ایک صاحب آئے، ایک یونیورسٹی میں لیکچرر تھے، مولویوں کو سبق دینے آئے کہ علماء صرف قرآن حدیث پڑھیں گے، ان کو میتھ پڑھنا چاہیے، ان کو سائنس پڑھنی چاہیے، انہیں انگلش پڑھنی چاہیے، یہ پڑھنی چاہیے۔ تو اس کے بعد 2000 کی نوکری کرتے ہیں، زندگی اسی میں کٹ جاتی ہے۔ تو اس کے بعد میری باری آئی، تو انہیں کہا یہ بیچارے مدرسے کے مولوی جو دنیا کے سب سے کمزور ترین ہوتے ہیں، انہیں ٹھیکہ لیا ہے ساری قوم کا، اور میں یہ کہوں کہ تم کیوں نہیں پڑھتے ہو قرآن، تم کیوں نہیں پڑھتے ہو حدیث، تم کیوں نہیں فقہ پڑھتے ہو، جبکہ تمہارے لیے ساری سہولیات ہیں، تو اپنے کے بارے میں داؤں بچا لیتے ہو اور آئے ہو لیکچر دینے کے لیے۔ میں نے کہا ضروری ہے کہ تم پڑھو، ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے، مسلمان چاہے وہ یونیورسٹی میں جائے چاہے کسی بھی جائے، کہ وہ فقہ بھی پڑھے، اور یہ تو فرض و واجب ہے۔
اس کو تو ہر مسلمان کو پڑھنا فرض و واجب ہے، لیکن وہ سب چیزیں تو فرض واجب نہیں ہیں جو کہا جا رہا ہے۔ اور دوسرے رہ گئے نوکری کے بعد، میں نے کہا ایک مولوی اگر پڑھ لیتا ہے اور اگر ممبر پر کھڑا ہو تو وزیر اعظم موجود ہو تو اس کو بھی اس کو سننی پڑتی ہے، اور یہ کہ عالم کی تعلیم درجہ 10 کے برابر ہے۔ درجہ 10 کو پڑھا کر کے آپ کو کوئی چپراسی کی نوکری نہیں ملتی ہے، اور ایک عالم وہی پڑھ کر کے اگر وہ اس کو یہ مقام مل سکتا ہے۔ تو یہ چیلنج ہے سب سے بڑا کہ آج جو 7ویں جنریشن ہے، ہماری جو تاریخ ہے، اس تاریخ کو ہم بھلا بیٹھے ہیں کہ اس تاریخ کو اعادہ کرنا ہے، اس تاریخ کو زندہ رکھنا ہے۔ اور بھی کوئی قوم بھی اگر اپنی امتیاز کے ساتھ، اپنی شناخت کے ساتھ زندہ نہیں رہتی ہے تو ختم ہو جایا کرتی ہے۔ اور ختم ہونے کی کہانی یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں بڑے بڑے جو مالداروں کے گھرانے تھے، نوابوں کے گھرانے تھے، جو اہل حدیث تھے، وہ اہل حدیث نہیں رہ گئے، وہ چھوڑ چکے ہیں مسلک اہل حدیث۔ اللہ کی مہربانی یہ بھی ہے کہ جتنا چھوڑے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ لوگ اہل حدیث بھی ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ جن گھرانوں میں بڑے بڑے گھرانے، دلی کا مسئلہ ہو، کہیں بھی کسی شہر کا ہو، جو بڑے گھرانے تاجر تھے یا نواب گھرانے تھے، وہ سب آج ان کے گھرانے بدل چکے ہیں، اور وہ گاؤں، وہ ایریے جہاں علماء کی پہنچ نہیں ہے، وہاں بھی لوگ بدل چکے ہیں۔ اور اگر یہ صورتحال رہے، اچھا مدرسے کا مسئلہ یہ ہے کیسے قومیں ڈوب جاتی ہیں، کیسے شناخت ختم ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے مدارس میں ہر جگہ فیس، تگڑا فیس لگائے ہوئے ہیں، نتیجہ ہوتا ہے غریب طلبہ جو پڑھنا چاہتے ہیں وہاں سے زیادہ دوسروں کے مدارس میں جا کے پڑھتے ہیں، اور ان کا میتھڈ اور منہج اختیار کرتے ہیں، اور وہ خود اپنے لیے مصیبت بن جاتے ہیں، دوسروں کے لیے مصیبت بن جایا کرتے ہیں، اور دوسرے طاق میں رہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو وظیفہ بھی دیتے ہیں کہ لاؤ اپنے میں پڑھاؤ اور ان کو بدلو۔ اور ہمارے یہاں کی ہر جگہ فیس لگ گئی ہے، نتیجہ یہ کہ غریب آدمی پڑھ ہی نہیں پاتا ہے۔ تو شناخت کیسے ختم ہوتی جا رہی ہے؟ تو یہ تاریخی چیلنج ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شناخت برقرار رہے، اور یہ شناخت کوئی عیب نہیں، یہ فرقہ پرستی نہیں ہے، بلکہ یہ شناخت اتباع سنت ہے اور توحید پرستی ہے، اور یہ شناخت تو مطلوب ہے ہر مسلمان سے نہیں، بلکہ اللہ کا پیغام، اللہ کی دعوت ہر کافر سے بھی مطلوب ہے یہ شناخت کی۔ تو یہ شناخت کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ کئی فرقہ پرستی ہے، یہ توحید کی شناخت، اتباع سنت کی شناخت، یہی کامل شناخت ہے، یہی دنیا آخرت میں سرخروئی کا باعث ہے، اور یہی آخرت میں کامیابی کا باعث ہے۔ اس لیے یہ شناخت جو ہماری موجود تھی کہ ہر آدمی جہاں بھی ہوتا تھا پہچانا جاتا تھا کہ دیکھو محی الدین کی جماعت ہے، یہ متبع سنت کی پہچان ہے۔ اور تو یہ سب شناخت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، آدمی اپنی شکل سے، اپنی صورت سے، اپنے رویے سے، زندگی کے روزمرہ کام سے پہچانا ہی نہیں جاتا ہے کہ یہ اتباع سنت والے لوگ ہیں۔ کہ اس موڑ پہ پہنچ گئی ہے جہاں یہ اپنی شناخت ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ وہ جب تسلسل ہے ہماری تاریخ کا، اس تسلسل کو برقرار رکھیں، اور جتنی محنت و کوشش ہے 250 سال کی، اس کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ ہر جگہ ہر ایک آدمی کے لیے اس کو سمجھنا اور جاننا ضروری ہے، اور تاریخ اس انداز سے سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ کوئی ثنا خوانی نہیں ہے تاریخ کہ بس آپ لے کر گاتے رہیں کہ ہم نے کیا، ہم نے کیا، ہم نے کیا، ہم نے کیا، ہم جنتی ہیں۔ تاریخ یہ ہے کہ جہاں ہمارا عروج ہے اس کو زندہ رکھیں، اور جہاں ہمارا زوال ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، اس کو سمجھیں اور جانیں۔ تاریخ اسے کہتے ہیں کہ آپ تاریخ کی روشنی میں سمجھیں کہ ہم نے کیا کیا، اچھا کتنا کیا ہے، غلطی کتنی کی ہے، زوال کتنا ہوا ہے، پہچان ہماری کہاں قائم تھی، پہچان ہماری کہاں ختم ہوئی ہے۔ اس انداز سے تاریخ دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ تاریخ کو آج دینی تاریخ بر صغیر کی جتنی ہے وہ اس کو افسانہ بنا دیا گیا ہے، اور اس کو جنرل معلومات کی حیثیت سے پیش کر کے سب کو برابر کرنے کی کوشش کی ہے۔ چاہے تم قبر پوجتے ہو، چاہے تم وحدت الوجود تصوف میں ہو، چاہے شرکیہ اندر ڈوبے ہو، چاہے موحد ہو، سب برابر ہیں۔ تو یہ ناروا کوشش بھی ہوئی تاریخ دینی بر صغیر کی دینی تاریخ کو جو امتیاز ہے، جو خط امتیاز ہے کہ یہ راستہ بریلی کو جاتا ہے، راستہ دیوبند کو جاتا ہے، یہ راستہ مدینہ کو جاتا ہے، جو یہ خط امتیاز ختم کر کے ایک جنرل معلومات کے حیثیت تاریخ لکھی گئی ہے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ یعنی جو موحدین بیٹھے ہوئے ہیں سعودیہ میں، وہ بھی وہی لیے گا رہے ہیں کہ اچھا کہیں علیمیہ کی کتاب پہنچ گئی المسلمون ہند، کہیں کسی کی پہنچ گئی تاریخ دعوت الاسلامیہ فی ہند مسعود اعلی ندوی کی، کہیں کسی کی۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ جنرل معلومات ہے، تاریخ نہیں ہے، اور اس میں سب کو برابر کر دیا گیا ہے۔
اور جان بوجھ کے کوشش کی گئی ہے، لیکن یہاں سالوں کی جد و جہد ہے، اور ایک ایک سنت کے زندہ کرنے کے لیے انگلیاں توڑ دی گئی ہیں، ڈنڈے برسائے گئے ہیں اور قتل بھی ہو گئے ہیں، اس کی جیسے کوئی ویلو نہیں۔ تو تاریخ گپ نہیں ہے، تاریخ افسانہ نہیں ہے، تاریخ حقیقت ہوتی ہے۔ یہ اس حقیقت کو سمجھنا اور جاننا ضروری ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کہ یہ جو تاریخ ہے جو بھی ہو، چاہے آدمی عروج کی ہو یا زوال کی ہو، اس کو آدمی کو جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، تاکہ انسان کے سامنے آئینہ رہے، تاکہ انسان جانے کہ ہم کیا ہیں، ہماری شناخت کیا ہے، تاکہ اس کو اندازہ رہے کہ ہم خط مستقیم پہ چل رہے ہیں کہ خط ٹیڑھی منحرف پہ چل رہے ہیں۔ یہ جاننا ضروری ہوتا ہے، اور اس کو برابر پیش کرنا چاہیے اس ڈھنگ سے کہ ہماری زندگی کے، ہماری تاریخ کے کتنے عنوانات ہیں۔